السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب حقوق کی بات آتی ہے تو جس طرح حقوق ماں باپ کے ہیں اسی طریقے سے حقوق اولاد کے بھی ہیں، اور بہت آسان ہے اپنے حقوق بیان کرنا۔ جیسے کہ نارملی اگر علماء لوگ کہتے ہیں کہ آپ علماء کے خلاف ہیں، میں علماء کے خلاف نہیں ہوں، میں ان کے جو ڈبل سٹینڈرڈ حرکتیں ہوتی ہیں ان کے خلاف ہوں۔ فار ایگزامپل کوئی بھی عالم اگر کسی بات کو کر رہے ہیں تو اس بات میں وہ ہر زاویے سے اس کو مکمل کریں۔ اب آپ اگر ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں جی تمہارا باپ اگر تم سے خفا ہو گیا تو تمہارے لیے جنت کے دروازے بند، تو اس کو کلیئرٹی بھی کرے نا کہ کہاں تک باپ کی بات ماننی، کہاں تک ماں کی بات ماننی۔ آپ لوگوں نے تو ماں اور باپ کو اس طریقے سے پورٹرے کیا ہے پکچر میں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ بس آپ نے عبادت کرنی ہے ماں باپ کی، اف تک نہیں کرنی ہے، بالکل اف نہیں کرنی ہے، لیکن سمجھائیں تو صحیح ڈیٹیل میں کہ آیا کہاں کس سچویشن میں جا کے ماں باپ بھی غلط ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پر آپ کو میوچول انڈرسٹینڈنگ کے تھرو، کمیونیکیشن کے تھرو چیزیں کیسے سارٹ آؤٹ کرنی ہے یہ بھی تو سمجھانا پڑے گا نا۔ میں ان چیزوں کے خلاف ہوں، میں علماء کی کوئی ان کی شان کے خلاف نہیں ہوں۔ اور پھر میں ایک اور اسپیسیفک یہاں پہ بات ہائی لائٹ کر دوں، باتیں دراصل ذہن میں آتی ہیں پھر بھول جاتا ہے بندہ، یہ کوئی میری لکھی پڑھی باتیں نہیں ہوتی ہیں، بس جو سمجھ آئی بات ہے۔ عالم ہونا اور ایک مولوی ہونا اس طرح کا کوئی سٹیٹس اسلام میں نہیں ہے۔ میں اسٹوڈنٹ ہوں، کوئی بھی اگر ممبر پر آ کے بندہ بات کرتا ہے وہ طالب علم ہے، علم کا طالب ساری زندگی رہتا ہے، کوئی علامہ نہیں ہے، کوئی مولوی نہیں ہوتا۔ اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ ڈاکٹر بنے تو آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگانا ضروری ہے، انجینئر کے نام کے ساتھ انجینئر لگانا ضروری ہے، تو پھر عالمہ کے نام کے ساتھ بھی تو عالمہ لگانا ضروری ہے؟ نہیں، ڈاکٹر انجینئرنگ یہ پیشے ہیں، مولوی کوئی پیشہ نہیں ہے۔ اسلام پیشہ نہیں ہے، اسلام ایک مذہب ہے جسے ایک ایک سنگل انڈیویجول پرسن کو سیکھنا ہوگا، اور یہ ہر بندے پہ ایکول فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں اگر ایک بندے نے علم حاصل کر لیا تو وہ جی عالمہ فاضلہ عالم مفتی علامہ ہو گیا، اس کے نام کے ساتھ یہ سارے القابات لگا کے اسے اوپر بٹھا دو، اور جو باقی سارے ہیں نا وہ اپنے آپ کو جی میں اللہ دعا کریں اللہ مجھے توفیق۔ کیوں دعا کریں آپ کو توفیق دے؟ اللہ تعالیٰ کوئی توفیق کا تحفہ لا کے نہیں دیں گے، آپ کو خود اٹھنا ہے، خود اس پہ عمل کرنا ہے، اور آپ جب عمل کریں گے تو اگر آپ نے مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا ہے نا، اور اگر آپ عمل والے مسلمان ہیں تو آپ اس علامہ سے بہتر ہیں۔ سمپل۔ اس وجہ سے میں تو کوئی عالم میں نہیں کہتی، there is no عالم، کوئی علامہ نہیں ہے، کوئی مولانا نہیں ہے، سب مسلمان ہیں and equal ہیں، کچھ علم والے ہیں اور کچھ جاہل ہیں۔ اب بات آ جاتی ہے کم ٹو دا ٹاپک، میں ٹاپک نکل جائے گا۔ بات ذہن میں یہ تھی کہ پیرنٹس، اب پیرنٹس کے حوالے سے علماء نے ہمیں یہ چیز بتائی ہے۔ اب میں یہاں پہ کچھ چیزیں کلیئر کر دوں۔ اگر آپ والد ہیں یا والدہ ہیں، آپ کے ایک لمٹ تک حقوق ہیں، اللہ تک حقوق نہیں آپ کے، کہ آپ کو اللہ کے برابر نہیں رکھا گیا ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی بچوں سے چھینے، جو اللہ نے بندے کو حقوق دیے آپ وہ چھینے، ایسا کوئی اختیار ماں باپ کے پاس نہیں ہے۔ سب سے پہلے ماں باپ کی ایک مسٹیک ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل چھوٹی ایج میں اپنے بچوں کو ڈسیژن نہ لینے دینے کا کام کرنا۔ یعنی فار ایگزامپل بچہ چاہتا ہے کہ میں کسی چیز کا فیصلہ لوں، تو وہ فیصلہ اس کو لینے نہیں دیں گے، ہر چیز میں ماں یا باپ خود فیصلہ لیں گے، یہ کپڑے نہیں یہ کپڑے پہنو، یہ جوتا نہیں یہ جوتا پہنو، تم نے وہ کام ایسے کرنا ہے وہ کام ایسے۔ وہ بچہ ساری زندگی اس سرکل سے باہر نہیں نکلتا جس میں بس ماں اور باپ اس کے اوپر سایہ رکھتے ہیں، تو وہ بچہ خود کو کبھی ایکسپوز نہیں کر پاتا، تو کانفیڈنس کبھی بلڈ نہیں ہوتا، کبھی اس کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت آتی ہی نہیں ہے، اور جب وہ کوئی فیصلہ کرنا بھی چاہے تو وہ ڈرتا ہے۔ ڈرتا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو ساری زندگی کبھی فیصلہ لینے کی قوت ہی نہیں دی، اور فیصلہ لینے کی قوت ایسے دی جاتی ہے کہ میں پیچھے کھڑا ہوں ایز اے فادر، میں پیچھے کھڑی ہوں ایز اے مادر، جاؤ جو ٹھیک لگتا ہے وہ کرو۔
ایسے فیصلہ لینے کی پاور دی جاتی ہے. اب ایک تو غلطی یہ ہوگی. اب اگر فار ایگزامپل کسی بچے کو طاقت دے ہی دیں کہ ٹھیک ہے بیٹا ہم نے تمہیں سکھایا سچ بولنا, اچھی بات کرنا, سیدھی بات کرنا, ایسی بات کرنا, ویسی بات کرنا, آپ نے بچے کو خود سکھایا ہے کہ وہ کانفیڈنٹ رہے, خود سکھایا ہے کہ وہ سچ بولے, خود بتایا ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہو. پھر جب وہی بچہ آپ کو کہتا ہے والد آپ یہ اس بات میں غلط ہیں, آپ تو بس استغفر اللہ, میں تمہیں بد دعا دوں گا تو تمہاری جنت گئی, تم تو جہنمی ہو, پتہ نہیں تمہیں میں نے پیدا کیوں کیا. ایسی اولاد کے پیدا ہوتے. ہمارے پاکستانی ماں باپ اتنے ایموشنل, اتنے ڈرامے کرتے ہیں, ایون دو کہ ہمارے پاکستانی ماں باپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب کوئی بچہ الٹی بات کرے نا دل پکڑ لو, ابا تو گئے, ابا کا تو دل بند ہونے لگا ہے. یا پھر اسپیشلی امیوں کا تو ایک اپنا ایک وہ ہوتا ہے اسٹائل ہارٹ اٹیک والا نا, کہ بس امی تو گئی, امی کا تو بی پی شوٹ کر گیا, امی کا تو دل بند ہو گیا. امی کو نا یہ صدمہ لگے. آپ یہ میں اس کو ڈرامہ اس وجہ سے بولتی ہوں کیونکہ جب انسان کے پاس لاجک نہیں ہوتی, بات کرنے کی دلیل نہیں ہوتی, تو وہ ڈرامے پہ اتر آتا ہے. دلیل سے بات کریں نا. ہم اپنے پاس اتنی طاقت کیوں نہیں رکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کے ساتھ دلیل سے بات کر سکیں. اب بچہ آپ کے پاس آیا ہے یہ کہنے کہ مجھے آئی ٹی پڑھنا ہے, یہ نہیں پڑھنا, تو پھر آپ کون ہوتے ہیں زبردستی یہ کہنے والے کہ تم آئی ٹی نہیں پڑھو گے تم ڈاکٹر بنو گے؟ کیوں بنو گے؟ اس کو تو فری ویل اللہ نے دی ہوئی ہے چوز کرنے کے لیے, آپ کیسے اتنا بڑا فیصلہ چھین سکتے ہیں اس کی زندگی کا؟ پھر دوسری چیز, تم یہاں شادی کرو گے, کیوں؟ کیونکہ وہ لڑکی اچھی ہے, وہ ہمارے پاؤں اچھے سے دبائے گی, باقی تمہاری بیوی اچھی ہوئی نہ ہوئی ہمیں کیا لینا دینا اس سے, بس ہمارا گھر سنبھال لے, باقی تمہارے ساتھ اس کی بنے نہ بنے کوئی ٹینشن نہیں ہے, لیکن گھر تو سنبھالتی ہے نا. ربش. ایسا لگتا ہے پاکستان میں شادی لڑکا نہیں کرتا لڑکی کے ساتھ, ساس سسر کرتے ہیں لڑکی کے ساتھ, کہ بس لڑکی آئی واو کتنی اچھی بہو ہے, یہ آئندہ ہمارے کپڑے دھوئے گی, ہمارا گھر صاف رکھے گی, ٹائم پہ ناشتہ بنا, صبح جی 5 بجے اٹھ کے ساس اور سسر کو ناشتہ دیتی ہے, کتنی اچھی بہو ہے, بھلے وہ اپنے شوہر کو کاٹتی ہو, اس کو منہ نہ لگاتی ہو نا. غلط ہیں آپ یہاں پہ, آپ پیرنٹس غلط ہیں, بہت زیادہ غلط ہیں. اس چیز کو سوسائٹی میں کیوں نہیں بات کرتے اس پہ کہ جب ایک شادی غلط ہو جاتی ہے تو پورا معاشرہ غلط ہوتا ہے.